اس وقت ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ 10 بجے کا، لیکن باہر دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی صبح کا ٹائم ہے، کیونکہ موسم صاف نہ ہونے کی وجہ سے باہر دیکھیں تو اتنا اندھیرا لگ رہا ہے، تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن 10 بجے کا ٹائم ہے اور اس وقت میں ہانڈی کی تیاری کر رہی ہوں جو کہ ہم شام کو کھائیں گے۔ اور آج ہم شام کے کھانے میں بنائیں گے چکن اور کدو شریف کا سالن، تو بس اسی کی تیاری کر رہی ہوں، اور ساتھ میں فریج بھی صاف کرنے والا تھا اور ساتھ میں فریج صاف کروں گی، اس میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں کافی دنوں سے سیٹ میں نے نہیں کی وہ کروں گی، اور ساتھ میں جو رات کے کھانے کی تیاری ہے وہ کروں گی۔ بس یہی جو روٹین کے کام ہیں کرتے ہوئے آپ کے ساتھ جو آج کا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کروں گی۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، کہ میرا کنٹینٹ اچھا لگتا ہے، کوئی پوائنٹ آپ لرن کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ کچھ باتوں کو بچوں کے سامنے پرائیویسی میں رکھنا، راز میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم والدین روزمرہ کی زندگی میں محبت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ کون سی باتیں بچوں کے سامنے کرنی چاہیے اور کون سی نہیں کرنی چاہیے۔ بچے ذہنی طور پر ناپختہ ہوتے ہیں اور ہر بات کو اپنے حساب سے سوچتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ کچھ باتوں کو دل اور گھر کے در و دیوار میں ہی رکھیں۔ آف کورس والدین ہی اپنے بچوں کے سب سے بڑے ہمدرد اور رہنما ہوتے ہیں، مگر ہر بات بچوں کو بتا دینا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ باتیں اور معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بچے سن لیں تو ان کے ذہن اور جذبات پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہر بات کو بچوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح وقت اور صحیح بات کو ہی سلیکٹ کرنا سمجھداری ہے۔ یاد رکھیں کہ بچوں سے کچھ باتیں چھپانا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ کی پروٹیکشن ہے۔ کچھ والدین پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یا نہ سمجھی میں کچھ ایسی باتیں بچوں کے ساتھ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے راز شیئر کر دیتے ہیں جو بچوں کی زندگی اور ان کی مینٹل ہیلتھ پر بری طرح اثر ڈالتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی باتیں شیئر کر رہی ہوں جو آپ نے بچوں کے سامنے نہیں کرنی، پوائنٹ وائز ڈسکس کروں گی۔ تو چلیے آئیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ یہ سبھی باتیں اور سیکرٹ پوائنٹس جو میں آج بتا رہی ہوں یہ بچوں سے چھپا کر رکھنے ہیں، ان کے سامنے ہرگز ڈسکلوز نہیں کرنے، پرائیویسی میں رکھنے ہیں، کیونکہ انہیں چھپانا ہی بچوں کی مینٹل ہیلتھ، ان کی پرسنالٹی اور ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز، یعنی مالی مشکلات۔ اگر آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، کمزور ہیں، تو یہ ڈسکشن بچوں کے سامنے نہ کیا کریں، کیونکہ ایسی فکریں بچوں کے ذہن پر بوجھ ڈالتی ہیں، اور اکثر بچے ان سوچوں میں رہ کر اسکول میں بھی پریشان رہتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، گھروں کے مالی حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی مشکل وقت بھی آتا ہے، لیکن یہ حقیقت بچوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ذہن سے بڑے مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہ تو ہم بڑوں کی پرابلمز ہیں، بچوں کو اس سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جب آپ بچوں کے سامنے بار بار یہ کہیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہیں یا پتہ نہیں اگلا مہینہ کیسے چلے گا، تو آپ کے یہ الفاظ بچوں کے دل میں خوف پیدا کر سکتے ہیں، اور اکثر بچے تو انفیریٹی کمپلیکس میں بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمارے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتے اور ہمیں سہولتیں بھی نہیں دے سکتے، اور اس کی وجہ سے اکثر بچے اسکول میں دوستوں کے ساتھ بھی کم گھلتے ملتے ہیں، چیزیں مانگنے سے گھبراتے ہیں اور خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کا بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے اور آپ کے پاس اسے پے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، تو غصے میں آ کر جھنجھلا کر بچوں کے سامنے یہ کہیں گے کہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے بل جمع کروائیں گے، ہم اپنے خرچے کیسے پورے کریں گے۔
تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ یہ سوچ سوچ کر رات بھر پریشان رہے۔ یہی بات آپ تھوڑا سکون سے کہہ لیں کہ ہم اس مہینے میں بجٹ تھوڑا بہتر بنا رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو بچہ محفوظ اور مطمئن رہے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کی پریشانی بچے فوراً محسوس کر لیتے ہیں، چاہے آپ الفاظ میں انہیں کچھ بھی نہ کہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل وقت ہو تب بھی بچوں کے سامنے پر اعتماد، کانفیڈنٹ اور حوصلہ مند رویہ اپنائیں۔ بچوں کو ہمیشہ یہ احساس دلائیں کہ گھر کے بڑے اور ان کے والدین ہر مسئلے کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں یہ اتنی قابلٹی ہے کہ یہ سب ہینڈل کر سکتے ہیں۔ بچے صرف اپنی پڑھائی اور خوشیوں پر توجہ دیں، اپنے کھیل کود میں بزی رہیں۔ ان دی سیم وے اپنی آمدنی اور اپنی تنخواہ اور کمائی کی اعداد و شمار بھی بچوں کو نہ بتائیں۔ چھوٹی عمر میں یہ انفارمیشن اکثر بچوں میں فضول مقابلہ بازی پیدا کر دیتی ہے۔ جب وہ یہ جان لیتے ہیں کہ کتنا پیسہ گھر آ رہا ہے تو پھر ان کی خواہشات، مطالبات اور ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ڈونٹ ڈسکلوز یور پریشیس تھنگس۔ بچوں کے سامنے کبھی یہ شور نہ کریں، کبھی اس بارے میں بات نہ کریں کہ زیور، نقدی یا کوئی قیمتی سامان آپ نے کہاں رکھا ہے، کس الماری یا کس ڈرا میں ہے، آپ نے کیش یا پھر گولڈ وغیرہ کہاں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں بچے معصوم ہوتے ہیں اور انجانے میں یا ان انٹینشنلی کسی کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں یا دوسروں کے بہکانے میں آ کر بھی غلط قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سب چیزیں نہ بتائیں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے۔ اس سے نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے بلکہ بچوں پر غیر رسپانسبلٹی کا برڈن بھی آئے گا۔ بچوں کو ان کی ایج اور ان کی سمجھ بوجھ کے حساب سے ذمہ داریاں سونپیں۔ اس طرح کی رسپانسبلٹی ان کو ہرگز نہ دیں جو وہ سنبھال نہ سکیں، جو ان کے لیے مشکل ہو۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے پیرنٹس کنفلکٹس۔ والدین کے جھگڑے تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے والدین کا آپس میں جھگڑنا ان کے دل میں خوف اور عدم تحفظ کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ عدم تحفظ جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ بچے اپنے ہی گھر میں ان پروٹیکشن محسوس کرتے ہیں۔ بچے یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین ہم سے الگ ہو جائیں گے، روز روز لڑیں گے تو ہمارا گھر ٹوٹ جائے گا۔ یقین کریں کہ جب بچے اپنے والدین کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں گھر کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو بھی لڑائی جھگڑا ہو یا جس بھی کسی فیصلے پر آپ کو اختلاف ہے تو اس کو الگ کمرے میں بیٹھ کر اس کو حل کریں۔ اگر آپ اپنی روزمرہ کی لڑائیوں اور چک چک سے بچوں کو دور رکھیں گے تو آپ کے بچوں کے دل میں اعتماد اور سکون قائم رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اسپیکنگ ایل آف ادرز، یعنی دوسروں کی برائیاں بچوں کے سامنے اکثر والدین اور رشتہ داروں کی، اپنے پڑوسیوں کی، ایون اپنے سگے بہن بھائیوں کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو والدین کا رویہ ہے یہ بچوں کے اندر نیگیٹو سوچ پیدا کر دیتا ہے۔ بچے بھی اپنے رشتہ داروں پر، ایون اپنے سگے بہن بھائیوں پر شک یا بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی بہن سے دوسری بہن کی برائی کر رہے ہوں گے، اس کے بچے کو کہیں گے کہ تمہاری خالہ بہت لالچی ہیں، تو بچہ رشتوں کا احترام کھو دے گا، اور آپ کے یہ الفاظ سننے کے بعد آف کورس بچہ اپنی خالہ سے بدظن بھی ہوگا اور متنفر بھی ہوگا۔ بچے ہمیشہ وہی رویہ، وہی بیہیویئر اپناتے ہیں جو وہ گھر میں دیکھتے ہیں اور ساری زندگی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے سامنے دوسروں کی برائیاں کرنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ان کی شخصیت پر بہت برا اثر بھی ڈالتا ہے۔ جب بچے یہ سنتے ہیں کہ والدین کسی رشتہ دار، کسی پڑوسی یا دوست کے بارے میں منفی باتیں کر رہے ہیں، ان کو برا برا کہہ رہے ہیں، ان کی برائیاں کر رہے ہیں، تو یہ عادت بچے بھی سیکھ لیتے ہیں اور پھر بچے بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کی یا اپنے رشتہ داروں کی دوسروں سے برائی کرنا، ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا بالکل نارمل بات ہے، کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو بھی شروع سے ہی یہی کرتے دیکھا ہے اور اب ہم بھی یہی کریں گے۔ اسی طرح دوسروں کی برائیاں بچوں کے سامنے کرنے سے بچے کے اندر ناشکری کا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی اچھائی دیکھنے کے بجائے ہمیشہ ان میں خامیاں تلاش کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، یہ بہن بھائی آپس میں پیار محبت سے رہیں
تو اپنے بہن بھائیوں کی برائیاں بچوں کے سامنے ہرگز مت کریں، بلکہ بچوں کو یہ سکھائیں کہ اگر کسی میں خامیاں ہوں تو ان کو اگنور کر دینا بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا سیکرٹ ہے کہ بچوں سے دوسروں کی برائیاں ڈسکلوز نہ کریں۔ یاد رکھیں، بچے وہی بن جاتے ہیں جو وہ اپنے والدین کو کرتے اور سنتے دیکھتے ہیں۔ اس لیے گھر کے ماحول کو اگر پازیٹیو رکھنا ہے تو برائیوں سے بچیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے موریٹل پرابلمز۔ والدین کی ذاتی زندگی کے کچھ پہلو اب بچوں کے لیے سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر یہ باتیں ان تک پہنچیں تو ان کے ذہن میں الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی بھی اپنے ازدواجی تعلقات یا ذاتی راز بچوں کو نہ بتائیں، کیونکہ یہ چیزیں ان کی معصومیت کو متاثر کرتی ہیں۔ اس لیے ایسی باتیں بتانے سے گریز کریں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے یور ڈپریسو کنڈیشن۔ اگر والدین خود کسی ذہنی دباؤ، مایوسی یا کسی ڈپریشن میں ہوں تو یہ احساس بچوں میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ بھی فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کوئی مسئلہ ہے۔ انہیں گھر کا ماحول کشیدہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ خود بھی اداس اور پریشان رہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بچوں کے سامنے ہر وقت یہ کہیں گی کہ میری تو زندگی برباد ہو گئی ہے، میرا کسی نے ساتھ ہی نہیں دیا، مجھے تو سب پریشان کرتے ہیں، تو بچہ بھی مایوسی کا عادی ہو جائے گا۔ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پریشانی یا ڈپریشن چھپائیں، بس اس کا اظہار بچوں پر نہ کریں۔ اگر بچہ پوچھے تو ہلکے انداز میں یہ کہہ دیں کہ بس بیٹا، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے، لیکن اللہ کی مدد سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح بچے کو حوصلہ بھی ملے گا، توکل اس کے دل میں آئے گا اور اس کی سوچ پازیٹیو ہوگی۔ بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، وہ والدین کے چہرے اور ان کے رویے سے فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی مسکراہٹ اور امید سے زندگی سیکھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے جو آپ نے بچوں سے چھپا کر رکھنا ہے، ان کے سامنے ڈسکلوز نہیں کرنا، اور وہ ہے یور فیملیز انٹرنل میٹرز، یعنی آپ کے خاندان کے اندرونی راز۔ دیکھیں، ہر خاندان کے اپنے کچھ معاملات اور کچھ راز ہوتے ہیں جو صرف گھر کے بڑوں تک ہی محدود رہنے چاہیے، اور یہ راز بچوں کے ساتھ شیئر کرنے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں اور ناپختہ سوچ رکھتے ہیں۔ بچے گھر کے راز باہر لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اپنے اسکول کے دوستوں کو بتا دیتے ہیں، تو خاندان کی عزت اور وقار کو دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار کا کوئی پرانا جھگڑا چل رہا ہے یا خاندان کے کسی فرد پر کوئی الزام ہے تو بچہ یہ باتیں جا کر باہر بتا سکتا ہے، اور اس طرح آپ کے گھر کے راز باہر تک پھیل جاتے ہیں جو بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی سوال کرے کہ اسے سیدھا جواب دیں کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، اس کی فکر نہ کرو، اور بچوں سے یہ باتیں بھی نہ کریں کہ تمہارے ابو، تمہارے بابا تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، میں نے ساری زندگی اکیلے ہی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کیونکہ کچھ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں اور وہ آپ کی یہی باتیں باہر کسی سے کہہ دیتے ہیں، تو پھر آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے ذاتی یا ازدواجی مسائل کو بھی بچوں کے سامنے ڈسکس نہ کریں، انہیں کچھ بھی نہ بتائیں۔ یہ وہ سبھی پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے بچوں سے چھپا کر رکھنے ہیں، انہیں یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سامنے صرف وہی باتیں کریں جو ان کی شخصیت اور ذہنیت کے لحاظ سے فائدہ مند ہوں۔ ہر سچ ہر وقت نہیں بولا جاتا، کچھ باتیں چھپانا جھوٹ نہیں بلکہ بچوں کی تربیت اور ان کی ذہنی سکون کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو یہ سب وہ راز ہیں، سب مسائل ہیں جو بچوں سے چھپا کر رکھیں، کیونکہ بچوں کو صرف اتنی فکر ہونی چاہیے کہ وہ پڑھائی کریں، کھیلیں، خوش رہیں، باقی دنیا کے اور خاندان کے دیگر مسائل والدین کے کندھوں پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ یہ تھا میرا آج کا کنٹینٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے نیو سیکھا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی کسی نئے کنٹینٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔